کہ آخری سب سے بڑا قرآن کریم جو افغانستان میں بنا اور ماسکو میوزیم میں وہ موجود ہے، اس کی لمبائی تھی 6.74 فیٹ جو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ، اور اس کی چوڑائی تھی 4.56 سم تھنگ آئی تھنک۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دنیا کا سب سے بڑا وہ ہو، تو اس کا سائز جو ہے وہ 8.5 فیٹ ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 6.5 فیٹ ہے۔ میں چونکہ پینٹر بھی ہوں، اسکلپٹر بھی ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں بہت ہی بڑے فلنتھراپسٹ اور بہت اپنے راشد عبداللہ صاحب، ان سے کہہ رہا تھا کہ بھئی قرآن کریم جو ہے وہ لکھا گیا ہے، کسی نے اس کو جو ہے اسکلپٹ نہیں کیا۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کین یو ڈو دیٹ؟ میں نے کہا یس آئی کین۔ تو میں نے پہلا اسماء حسنہ بنایا، وہ ان کو بہت پسند آئے، تو اللہ کے نام لکھے اور وہ انہوں نے اپنے ایکوائر کیے۔ وہاں سے پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ وائی ناٹ ہول قرآن پاک۔ جب اس کو ریسرچ کی تو اندازہ ہوا کہ 1400 سال کی ہماری تاریخ میں اب تک اسکلپٹ تو کسی نے نہیں کیا ہے، کاسٹنگ کسی نے نہیں کی، لکھا گیا ہے کھال پہ یا کاغذ کے اوپر، تو چیلنجنگ تھا۔ یہ کینوس پہ ہے، میٹل میں کاسٹ ہوا ہے، جو ٹوٹل صفحات کی تعداد ہے وہ 550 پیجز ہیں اس میں۔ پھر قرآن کریم کی جو الفاظ کی تعداد ہے وہ 77,777 ورڈز ہیں اس میں۔ ایک صفحے کے اوپر اپروکسیمیٹلی 150 ورڈز ہیں اس کے اندر۔ یہ کاسٹ ہونے کے بعد گولڈ پلیٹڈ کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو، اور یہ پھر اب میٹل کی شیٹ کے اوپر پیسٹ ہوگا۔ تو بڑا کافی ایک لینتھی اور یعنی صبر آزما وہ ہے کام یہ۔ 5 سال پہلے کام شروع کیا تھا، اور شروع کے 2 سال میں تو صرف 2 ہی صفحے بنے تھے، کیونکہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم نے اس کے ڈیزائن کے اوپر ریسرچ کی، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد ایک اپنا ڈیزائن ڈیولپ کیا، اور وہ نہ صرف یہ کہ ڈیزائن کا اپنی یونیکنیس، بلکہ اس میں جو رنگوں کا انتخاب ہے وہ بھی بہت یکتا اور منفرد ہے۔ شروع میں جب ہوا کہ لیبر تھی، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بے حرمتی وغیرہ ہے، اس کی آپ کاسٹنگ کر رہے ہیں۔ کاسٹنگ کا ایک پروسیس آتا ہے، جس طرح سے اسکلپچر وغیرہ بنتے ہیں کہ پہلے وہ کلے میں، پھر اس کے بعد پلاسٹر آف پیرس میں، پھر اس کے بعد اس کی اپنے فائبر میں، پھر اس کے بعد میٹل میں کاسٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر اس کی اپنے فنیشنگ ہوتی ہے، پھر گولڈ پلیٹنگ ہے۔ تو انہوں نے، تو پھر ہم نے اور انہیں سمجھا کے تو ہم ناکام، وہ سمجھانے میں تو ناکام ہوئے۔ پھر ہم نے خود اپنی ٹیم کو اس حوالے سے ٹرین کیا، اور اب وہ سارا ان ہاؤس چیزیں وہ ہو رہی ہیں۔ یہ کہ یہ دبئی ایکسپو میں جو ایگزیبٹ ہونے جا رہا ہے، تو یہ پورے دبئی ایکسپو میں 192 کنٹریز ہیں، اور بلینز آف ڈالر کی لوگوں نے ڈیمانسٹریشنز کی ہیں، اور یہ اس میں اس وقت بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، ٹیکنالوجی سے لے کر نہ جانے کیا کیا، لیکن یہ پورے ایکسپو کی ہائی لائٹ ہے۔ اور ہم سے اپنے دبئی ایکسپو نے باقاعدہ رابطہ کیا، اور نیکسٹ منتھ انشاءاللہ یہ وہاں ایگزیبٹ ہوگا۔ ہوپفلی انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا، اور اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان اور نہ بلکہ اسلامی دنیا ہی نہیں، بلکہ پوری جو ورلڈ آف آرٹ ہے اس میں پاکستان کا نام روشن ہوگا۔